میرے فارمولے میں نہ پی پی کا نہ نون لیگ کا ووٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ کہ پورے بلوچستان کی اتنی بڑی آبادی ہے, ان لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا نا, تو کوئی آپ نے ان سے سیاسی کوئی رابطہ کیا ہوگا, کوئی بات چیت کی ہوگی. ویسے تو نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اطہر کاظمی کو ہم سینیٹر بنا رہے ہیں, ایسا تو نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے آپ کو بنایا. تو آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تو رابطہ کیا ہوگا نا سر. کون سی سیاسی جماعت سے جنہوں نے جو بھائی وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود تھے, وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جانب سے تھے. جعفر مندوخیل ان کا صوبائی صدر نون لیگ کا تھا, وہ اس نیگوسیشن میں موجود تھے. آپ نے کوئی لابنگ نہیں کی؟ بھائی لابنگ اسی طرح ہوتی ہے نا, میں بھی موجود تھا ایز اے کینڈیڈیٹ. جی جی جی. بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی تھی, جمعیت کے مولانا عبدالواسع صاحب تھے. یہ تمام لوگ اس نیگوسیشن کا لوکلی دنیا کو اس کو پتہ ہے کہ پہلے بات کوئی نہیں مان رہا تھا, سب نے کہا نہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. پیپلز نے کہا ہمارے اتنے زیادہ آ سکتے ہیں, نون نے کہا ہمارے اس طرح آ سکتے ہیں. سب کو یہ سمجھایا گیا کہ اس میں سب کا عزت اور پردہ موجود ہے, بلوچستان پہ یہ داغ لگ رہا ہے. اور سرفراز بگٹی نے اس میں بہت پازیٹیو اور لیڈ کردار ادا کیا. انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی, انہوں نے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب سے, میری اپنی نہیں ہوئی ہے لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ وہ میری صوبائی امارت کی ان کے ساتھ بات چل رہی تھی. تو سب کو سوٹ کر رہا تھا, سب ایگری کر گئے. اور جو باپ اور جے یو آئی کے ایکسٹرا ووٹ بچ رہے تھے اس کوٹے میں مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. اس میں ہم نے کون سا گناہ کیا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں کیا سر. اب آپ سینیٹر ماشاءاللہ بن گئے. سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی بن گئے, وزیر داخلہ بھی بن گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ آئینی اصولوں, تقاضوں اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وہ اگلے سیٹ اپ میں سینیٹر بن جائے, اس کی کابینہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے, اور ایک اور صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ نئی آنے والی حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے؟ تو پھر اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا وزن تو ہے نا سر اس میں. اعتراض کرنا ان کا حق ہے. چیئرمین پی سی بی بھی ماشاءاللہ دو ہیں, محسن نقوی صاحب. ویسے تو آپ کا بھی چیئرمین سینٹ کے لیے نام آ رہا تھا, وہ میں پوچھوں گا آپ سے آگے جا کے. اچھا دیکھیں نا, اب یا تو لوگ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں کیئر ٹیکر کا امیجیٹ الیکشن جو ان کی سپرویژن میں ہو رہا ہے وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. وہ کنٹیسٹ نہ کرنے, کنکلوڈ ہونے کا پارلیمان کا وجود آ گیا, اس کے بعد نئی حکومت تشکیل ہو گئی, تو میں نے اتنا ہی میرا حق ہے سینٹ میں آنے کا جتنا اعظم سواتی صاحب کا ہے, جتنا شبلی فراز صاحب کا ہے, جتنا محسن نقوی صاحب کا ہے, جتنا پرویز رشید صاحب کا ہے, جتنا سعید غنی صاحب. کیا ایسا ایکسٹرا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ کرٹیسزم مجھ پہ کریں کہ کیسے یہ آ گیا سینٹ میں؟ آئین مجھے کہہ رہا ہے کہ جو امیجیٹ الیکشنز ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ, یا آپ کے جو امیجیٹ فیملی ہے, بیوی بیٹے بچے, یہ نہیں کر سکتے. وہ نہیں ہوا ہے. پارلیمان وجود میں آ گئی, نئی حکومت تشکیل آ گئی ہے, یا تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں. اگر میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں تو فرسٹ اویلیبل جو الیکشن تھے وہ تھے ہی سینٹ کے, میں اس میں کینڈیڈیٹ بن گیا. تو اس میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں لگتا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں. کس طرح نہیں؟ محسن نقوی صاحب دیکھیں وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے میں. نہیں, میں آپ تینوں کے بارے میں کر رہا ہوں نا. اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے, وہ بعد میں ریزائن کر کے الیکشن لڑ لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے. اس نے ریزائن کیا. اگر وہ کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کنٹینیو ہوتا, اور کتنے ماہ وہ کنٹینیو رہے؟ وہ 2-2.5 مہینے یا 3 مہینے جتنے بھی ماہ رہے ہیں. اس نے ریزائن کیا. اس کی ریزگنیشن کو لوگوں نے جو ریلیونٹ فورمز تھے وہاں پر لے کر گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ آئی بروز ریز ہوں گے سر؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لوگ اگلے سیٹ اپ میں اس طرح کے بیٹھے ہیں. بھائی پہلے تو نگران سیٹ اپ کے لوگ خود الیکشن لڑتے تھے کی پوسٹ پہ سر ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نا 90 کی دہائی میں نگران حکومت کے لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے, قانون نہیں تھا موجود, پھر آپ نے قانون بنا دیا. آصف زرداری صاحب کیئر ٹیکر منسٹر تھے, اس سے پہلے کوئی نون کا حکومت ہوتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جس طرح آپ جا رہے ہیں پھر تو ہم 70 میں چلے جائیں گے, 60 میں چلے جائیں گے, ہم نے آگے جانا ہے. یا بھائی موجودہ حکومت اور موجودہ قوانین کے تحت جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں امیجیٹ الیکشن سینٹ کا لڑ سکتا تھا, آپ نہیں مان رہے.
نہیں میں نے کہتے ہیں کہ قطعاً یہ نہیں کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کو میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ میں آپ کی ذات کی نہیں, ایک سوچ کی بات کروں. ہو سکتا ہے آپ اس سوچ کو بنیاد بنا کے سوال اٹھا رہے ہیں نا, میں اس سوچ کو جواب دے رہا ہوں. میں اطہر کاظمی کو تو میری لڑائی نہیں ہے, نہ میرا کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آئین میں آپ نے خود یہ دیا ہے کہ جو امیڈیٹ الیکشنز ہے, یعنی وہ جس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں, کنڈکٹ ہو رہے ہیں, اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. میں نے نہیں کیا. اب جب میں نے نہیں کیا, میں اپنی پوزیشن سے ریٹائر ہو گیا, نئی پارلیمان آ گئی, نئی حکومت بن گئی, ایک نیا الیکشن آ گیا, وہ سینٹ کا ہے, تو میں کیوں نہیں لڑ سکتا ہوں؟ اچھا ایسے لگتا ہے کاکڑ صاحب کہ جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے, دیگر معاملات کی بات آتی ہے, لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں, مسلسل دفعہ 144 لگی رہی, پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں یہ پیونگ یونگ ہے. آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے, لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی, وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا. وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم وہیں آئین کی بات کرتے ہیں, جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے. یہ المیہ سب کا ہے. میرا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے, آپ کا کم زیادہ اس کا تعین ہو سکتا ہے. یہ 90 دن الیکشن کا سوال جگہ جگہ سینٹ کے فورم پہ بھی مجھ سے اٹھایا گیا ہے, دوسری جگہوں پہ کیا گیا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے 90 دن کے بعد خود کو کوہرژن کے ساتھ, فورس کے ساتھ, طاقت کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں پہ امپوز کیا ہوا تھا. اگر صورتحال ایسی ہے کہ ہم جی ایچ کیو گئے تھے اور ان کو آپ ٹیک اوور کر لیں اور ایک نگران جو انتظامیہ ہے اسی کو چلائے رکھیں, پھر تو جواز تھا. پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں نا, عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے. میں نون کا ترجمان ہوں, نہیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچن, وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات, حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے, تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے. میں نے عرض کیا آپ کو, آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں, میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں, مناسب نہیں ہے. جی وہ اپنی بات خود کریں گے, یا محسن صاحب اگر کوئی ترجمان رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں, مجھ پہ جو اعتراض 90 دن کے حوالے سے الیکشن کا اور آئین کا ریفرنس بار بار دیا جاتا ہے, میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. نہیں پلیز سر پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آئین کا جو حصہ مجھے سوٹ کرتا ہے اس کا تو تذکرہ ہم کرتے ہیں, لیکن جو حصہ میرے مفاد کے تحت نہیں ہوتا ہے ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. آئین کی جو سکیم ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ نے 5 سال میں لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی حکمرانی کس کا ہے جس کو آپ الیکشن کا نام دیتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ کتنے ہیں. اب میں چینیوں سے تو پوچھ نہیں سکتا ہوں آپ کی حکمرانی کے لے کے کس کو چننا ہے. انڈیا کی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے, ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ کس. ٹھیک ہے. بنگالی بھی ایک زمانے میں پاکستانی تھے, کیا ان سے جا کے پوچھیں کہ یار اس دفعہ کس کو الیکشن میں لانا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے. عرض یہ ہے کہ اس کے لیے آئین نے ایک اور چیز دی ہے جس کا نام ہے سینسس, کہ آپ نے ہر 10 سال میں ایکوریٹ سینسس کرنی ہے اور پھر اس سینسس کی ایک رپورٹ سبمٹ ہونی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشنز اور کانسٹیٹوئنسیز بنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی امریکن کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا, یہ بھی کوئی یو کے کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں بتا رہا, یہ بھی کوئی ڈکٹیٹوریل اتھارٹیرین رجیم کے حکم کے تحت نہیں آ رہا. یہ 1973 کا وہی آئین جس کی سول سپرمیسی کے لیے کبھی 2 جماعتیں, کبھی 1 جماعت, کبھی 3 جماعتیں, انہوں نے یہ اسکیم ہمیں بتائی ہے. یہ نگران حکومت نے نہیں تجویز کی تھی کہ سر ایسے کرتے ہیں کہ اس دفعہ سینسس کرا لیتے ہیں, یا ایسے کر لیتے ہیں ڈیلیمیٹیشن نہ کرا لیں, یا تو ہم نے یہ تجاویز دی ہوں پھر تو ٹھیک ہے. یہ وہ صورتحال تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے گئی, وہ تو سر وفاق میں جب معاملہ ہے میں وفاق کا ذمہ دار ہوں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ریزنٹمنٹ آپ کو لوگوں کو نظر آتی ہے. اب چونکہ آپ کو اس سوال کا جواب مل رہا ہے اس لیے آپ مجھے ادھر نہیں میں بالکل جواب, پہلے میں آپ کے جواب سے میں آپ کو ضرور چلیں آپ مجھے کنکلوڈ کر لیں پھر ادھر چلتے ہیں. کمپلیٹ کریں. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو سپریم کورٹ نے, جس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعت غالباً علی ظفر صاحب بھی اس کو
اسسٹ کر رہے تھے اس کیس میں، ریپریزنٹیشن ان کی بھی تھی. ان تمام نے ڈیلیبریٹ کر کے الیکشن کمیشن، صدر جو اس وقت پی ٹی آئی کے جماعتی وابستگی ان کی تھی علوی صاحب کی، ان سے بھی ان تمام لوگوں نے کنسنسس کے تحت 8 فروری کا ڈیٹ کا تعین کیا. ٹھیک ہے. اور تمام سوشل میڈیا میں آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے.